چھوڑ نہیں سکتا. اللہ نے امام صاحب کو ایسی ذہانت دی تھی، سبحان اللہ سبحان. وقت کا بادشاہ چاہتا تھا کہ ان کو چیف جسٹس بنائے اور وہ بنتے نہیں تھے. اس لیے نہیں بنتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم جو یہ تحقیقی کام کر رہے ہیں نا اس میں رکاوٹ ہوگی. یہ جو چیف جسٹس بننے کا کام ہے، قاضی بننے کا کام ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. ان کے شاگرد چیف جسٹس بننے کے قابل تھے اور بنے بھی صحیح. تو وہ خود جو ہے اس عہدے پہ جانا پسند نہیں فرماتے تھے. اچھا، حاکم وقت نے غصے میں آ کر کہا کہ اچھا فلاں 3-4 بندے جو ہے نا ان کو گرفتار کر کے پیش کرو، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے چیف جسٹس نہیں بنتے. چیف جسٹس بنانے کے لیے ان کو گرفتار کروایا جاتا تھا. اللہ کی شان دیکھو کیسا وقت تھا. خیر پولیس نے گرفتار کر لیا. اب جب ان کو لے کر چلے تو ان میں ایک تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک تھے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ایک تھے شعبی رحمۃ اللہ علیہ جن کو صاحب المغازی کہتے ہیں، اور چوتھے ایک اور کوئی فقیہ تھے. اب یہ چاروں جا رہے ہیں پولیس والے لے کر. گرمی کا موسم تھا، ایک جگہ ذرا آرام کرنے بیٹھ گئے. جب آرام کرنے بیٹھے تو وہ جو چوتھے تھے نا فقیہ، انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، بس ایسے کپڑوں کو پکڑ کے اٹھے کہ دیکھنے والوں کو یوں گمان ہوا کہ یہ قضائے حاجت سے فارغ ہونے جا رہے ہیں. تو پولیس والے دیکھتے رہے، وہ تو سب کے سامنے فصل میں جو گھسے تو وہ گئے. انہوں نے کون سا کوئی کال دیا تھا، بولے تو کچھ نہیں تھے. یہ تو ہیلا تھا کہ انہوں نے، سمجھدار لوگ تھے نا، کہ اٹھے تو اٹھتے ہوئے انہوں نے پوزیشن ایسی اختیار کر لی کہ دوسروں کو محسوس ہوا کہ یہ قضائے حاجت سے، تو وہ پولیس والے ٹھیک ہے جی قضائے حاجت سے فارغ ہوں گے، مگر وہ تو فارغ ہی ہو گئے. اب پولیس والے بڑے پریشان، کہنے لگے چلو باقی 3 کو لے کے جاتے ہیں. اب جب باقی 3 کو لے کے چلے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی میں قیافہ لگاؤں کہ کیا بنے گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی لگائیں. فرمانے لگے یہ جو ہے نا امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بادشاہ کے دربار میں کوئی نہ کوئی ہیلا کر لیں گے اور ان کا ہیلا کامیاب ہو جائے گا. اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں وہاں پر ایک ایسی بات کروں گا کہ جس کا بادشاہ کے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہونا. اور یہ جو سفیان ثوری ہے نا یہ پھنس جائیں گے. چل پڑے. جب بادشاہ کے دربار میں گئے تو بھرا دربار تھا. اب امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ وہاں جاتے ہی بادشاہ سے جا کے مصافحہ کیا. بادشاہ سلامت، کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں، خیریت ہے، اور آپ کے بیوی بچے ٹھیک ہیں، اور گھر اور محل کے خادم اور خادمائیں سب ٹھیک ہیں، اور آپ کے گھوڑے بھی ٹھیک ہیں، اور آپ کے گدھے بھی ٹھیک ہیں. جان بوجھ کے انہوں نے تو جی گھوڑے اور گدھوں کے حال پوچھنے شروع کر دیے. اب بادشاہ نے بڑا امبیرس فیل کیا کہ میں چیف جسٹس بنا رہا ہوں اور یہ گدھوں اور گھوڑوں کا حال پوچھ رہے بندہ. تو ان کا ہیلا کامیاب رہا. بادشاہ نے کہا ڈسکوالیفائڈ. اب باقی رہ گئی بات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. اس نے کہا ابو حنیفہ میں آج کے بعد آپ کو چیف جسٹس بناتا ہوں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کھڑے ہوئے، فرمان لگے کہ بادشاہ سلامت میں چیف جسٹس بننے کا اہل نہیں ہوں. اس نے کہا نہیں میں جو بنا رہا ہوں. اس نے کہا میں بننے کا اہل نہیں ہوں. اس نے کہا میں بنا رہا ہوں. کہنے لگے دیکھو بادشاہ سلامت 2 صورتیں ہیں، یا تو میں نے سچ بولا ہے یا میں نے جھوٹ بولا ہے. 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا، 2 پاسبلٹیز ہوتی ہیں. تو اگر تو میں نے جھوٹ بولا ہے تو جھوٹا بندہ چیف جسٹس بننے کے قابل نہیں ہوتا، اور اگر میں نے سچ بولا ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں چیف جسٹس بننے کے اہل نہیں ہوں. اب آپ بتائیں میں نے کیا بولا ہے. اب اگر بادشاہ کہے کہ آپ نے سچ بولا تو بھی چھوٹتے ہیں، اور کہ آپ نے جھوٹ بولا تو جھوٹا بندہ چیف جسٹس. کہنے لگا ابو حنیفہ بس تم ہمیشہ دوسرے کو ایسا جواب دیتے ہو، چپ کروا دیتے ہو. خیر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو چیف جسٹس بنا دیا گیا اور وہ بنے رہے. اللہ رب العزت نے امام اعظم کو ایسی ذہانت سمجھ دی تھی، سبحان اللہ.
عجیب ان کے واقعات ہیں.